السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں محمد عمران لائبریری سائنس کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایک ضابطے کے بارے میں، ایک اصول کے بارے میں، ایک قانون کے بارے میں، جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہم اپنے کچھ پچھلے لیکچرز میں بار بار کر چکے ہیں۔ جب ہم نے کیٹلاگ کی ڈیفینیشن پڑھنا سٹارٹ کی تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم لائبریری مواد کا جتنا بھی مطالعاتی مواد ہے اس کی جو ہم فہرست مرتب کرتے ہیں تو وہ ہم نے وہ کسی قانون، کسی ضابطے، کسی اصول کے تحت مرتب کرنا ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے درجہ بندی والے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ کتابوں کی درجہ بندی کی جاتی ہے، لیکن درجہ بندی اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی۔ درجہ بندی کی جاتی ہے کسی قانون، کسی اصول، کسی ضابطے کے مطابق کی جاتی ہے۔ تو ہم نے اس اصول، اس ضابطے کے بارے میں پڑھا تھا جس کا نام تھا DDC، ڈیوڈ ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب کتابوں کی کیٹلاگ سازی کی جاتی ہے تو اس کی مطالعاتی مواد کی جتنی بھی کتابیاتی تفصیل ہوتی ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے ان کی فہرست مرتب نہیں کرتے، بلکہ ایک اصول، ایک قانون، اس ضابطے کے تحت مرتب کرتے ہیں۔ جس اصول، جس ضابطے کا نام ہے اینگلو امریکن رول، اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رول، ٹھیک ہے جی، AACR۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، AACR اب 2 استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، 2 استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن جو ہے وہ اب موجودہ ہے، اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو AACR مطلب اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رول استعمال ہو رہا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیٹلاگ سازی کوئی قدیم اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانی اصطلاح ہے۔ تو ہم نے پیچھے جب اشور بنی پال لائبریری کے بارے میں پڑھا تھا کہ دنیا کی سب سے پہلی لائبریری ہے، تو اس میں بھی کتابوں کی کیٹلاگ سازی کی گئی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اشور بنی پال لائبریری میں لائبریری کی جتنی بھی مطالعاتی مواد کی، یعنی مطالعاتی مواد تھا، یعنی مٹی کی تختیاں تھیں، تو ان کو موضوع کے حساب سے علیحدہ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ تو کمرے کے باہر جو ہے دروازے پر تمام تر کتابیاتی تفصیل لکھی جاتی تھی، یعنی کہ اندر کون سے موضوع کی کتابیں پڑھی ہیں، کس مصنف کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں، کتنی کتابیں، تعداد میں کتنی کتابیں اس کمرے میں موجود ہیں، تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ باہر دروازے پہ لکھی جاتی تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کیٹلاگ سازی کی تاریخ کو نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی جب سب سے پہلی لائبریری بنائی گئی تھی تو اس میں بھی کتابوں کی کیٹلاگ سازی کی گئی تھی۔ موجودہ دور میں 1966 میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی۔ بین الاقوامی کانفرنس میں کیٹلاگ سازی کے لیے کچھ نئے ضابطے، کچھ نئے اصول طے کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ سارے ملکوں کے جو تھے کیٹلاگرز، انہوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ اصول بناتے ہیں، کچھ قوانین بناتے ہیں جس کے مطابق جو ہے ہم کتابوں کی کیٹلاگ سازی کریں گے۔ تو سارے جو ہے اس بات پہ متفق ہوئے اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رول پر، جس کا پہلا ایڈیشن جو ہے وہ 1967 میں شائع کیا گیا، جس میں قانون، کچھ ضابطے، کچھ طریقہ کار بتائے گئے کہ اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رول کے مطابق کتابوں کی کیٹلاگ سازی کیسے کرنی ہے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن جو ہے وہ 1978 میں شائع ہوا۔ 1988 میں اس کا دوسرا ایڈیشن جو تھا وہ اس کو نظر ثانی کے بعد جو ہے وہ اس کو شائع کیا گیا۔ دوسرے ایڈیشن پر نظر ثانی کی گئی، یعنی نظر ثانی سے مراد ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نظر ثانی سے مراد ہوتا ہے کہ آپ ایک کتاب جب ایک مرتبہ شائع ہو جاتی ہے تو اگر دوبارہ سے اس میں کوئی نئی انفارمیشن ایڈ کرنے کی ضرورت ہو تو آپ نئی انفارمیشن کو ایڈ کر کے اس کو دوبارہ سے شائع کر دیتے ہیں، یا اس میں کچھ غلطیاں ہوں، کمیاں کوتاہیاں ہوں تو ان کو دور کر کے دوبارہ شائع کر دیا جاتا ہے۔ تو 1988 میں اس کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن شائع ہوا۔ اس کی کچھ نمایاں خصوصیات ہیں۔ تو اس کی نمایاں خصوصیات کیا ہے؟ یہ ایک بین الاقوامی ضابطہ ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس، یہ ایسے اصول ہیں، ایسے قوانین ہیں جن کو پوری دنیا جو ہے وہ فالو کرتی ہے، پوری دنیا کی لائبریریز جو ہے وہ فالو کرتی ہیں۔
اس میں ہر قسم کے مواد کی کیٹلاگ سازی سے متعلق ہدایات ہیں۔ ہر قسم کے مطالعاتی مواد سے مراد کہ خواہ وہ مطالعاتی مواد کتاب کی صورت میں ہے یا حوالہ جاتی ذریعہ ہے یا وہ مخطوطات کی صورت میں ہے یا سمیع و بصری مواد ہے، مواد کی کوئی بھی قسم ہے، کتابی ہے، غیر کتابی ہے، پرنٹڈ ہے، نان پرنٹڈ ہے، تو آپ اس سے کیٹلاگ سازی ان قوانین کے مطابق کر سکتے ہیں۔ پھر ہے جی کہ اس کے آخر میں جامع اور مفصل اشاریہ دیا گیا ہے اس میں کیٹلاگ سازی کے لیے، یعنی کہ جو کتاب کے اینڈ پہ انڈیکس دیا جاتا ہے تو وہ بھی اس میں اویلیبل ہے۔ انڈیکس کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی کمپیوٹر کی بک ہے تو اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ انڈیکس دیا جاتا ہے، دیا ہوا ہے۔ اس میں کیٹلاگ سازی کے لیے مثالوں کے ذریعے رہنمائی کی گئی ہے۔ اسے کمپیوٹر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً جو ہے یہ اس کا جو ایڈیشن ہے اس پر نظر ثانی ہوتی رہتی ہے۔ اس ضابطے میں لائبریری کی ضرورت کے مطابق کیٹلاگ کے اندراجات کے مختلف درجے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس کا مختصر ایڈیشن بھی آ چکا ہے۔ آگے ہے جی کہ ہم ACCR کے مطابق اندراج کیسے کرتے ہیں۔ ACCR کے مطابق جو ہے وہ جب ہم نے کتابوں کا اندراج کرنا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے جی کہ اس ضابطے کے تحت کتابی مواد کا اندراج 3 × 5 انچ یا 7.5 × 12.5 سینٹی میٹر کے ایک معیاری کارڈ پر کرتے ہیں، جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کتابی کارڈ میں پڑھا تھا۔ اندراج کے وقت یہ درجہ ذیل باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کیا کون سی باتیں؟ نمبر 1، معلومات کے حصول کا اہم اور بنیادی ذریعہ صفحہ عنوان ہے، یعنی کہ جتنی بھی ہمیں کتابیاتی تفصیل ملے گی وہ کتاب کے صفحہ عنوان سے ہمیں مل جائے گی۔ نمبر 2، مصنف کا تعلق اگر مغربی ممالک سے ہو تو نام الٹ دیتے ہیں۔ مشرقی مصنفین کی صورت میں نام کا وہ حصہ پہلے آتا ہے جو عام استعمال ہوتا ہے یا جس سے مصنف مشہور ہوتا ہے۔ اگر دو یا تین مصنفین کی صورت میں پہلے مصنف کا نام جو ہے وہ پہلے آئے گا، جو باقی مصنف ہوں گے ان کے نام پہلے مصنف کے نام کے تحت اندراج کریں گے۔ نمبر 3، اگر کتاب کے مصنفین 4 یا 4 سے زائد ہیں، نامعلوم ہے یا متنازع ہے تو اندراج عنوان کے تحت کریں گے۔ اس طرح مقدس کتب اور مجموعہ یا ادارتی تصانیف کا اندراج بھی عنوان کے تحت ہوگا، یعنی کہ جو مقدس کتابیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل بائبل ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے یا حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، تو ان کا جب ہم ان کی کیٹلاگ سازی کریں گے تو ان کا کیٹلاگ کارڈ جو ہم بنائیں گے تو وہ عنوان کے تحت بنائیں گے، مصنف کے تحت نہیں بنائیں گے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایسی کتابیں جو کسی ادارے نے شائع کی ہیں یا ادارے نے لکھی ہیں تو ہم اسی ادارے کے نام کے تحت جو ہے وہ ان کی کیٹلاگ سازی کریں گے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے، اداروں اور انجمنوں کو بطور مصنف لیا جائے گا۔ لغت اور انسائکلوپیڈیا کا اندراج عنوان کے تحت کیا جائے گا۔ خواتین کے ناموں کا اندراج اسی طرح ہوگا جس طرح کتاب پر استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا ایک مختصر سا ٹاپک جس میں ہم نے اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رول کا مختصر سا تعارف دیکھا، اس کی چند ایک خصوصیات دیکھی، پھر ہم نے کچھ چند ایک طریقہ کار دیکھے کہ ہم نے اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رول کے مطابق کتابوں کا اندراج کیسے کرنا ہے یا کتابوں کا کیٹلاگ کارڈ کیسے بنانا ہے۔ اگر ایک مصنف ہے تو کیسے کیٹلاگ کارڈ بنائیں گے، اگر 2 یا 3 مصنفین ہیں تو کیسے بنائیں گے، اگر مصنف ہے ہی نہیں تو پھر کیسے بنائیں گے، اگر مقدس کتابیں ہیں تو پھر کیٹلاگ کارڈ کیسے بنائیں گے، کوئی ادارتی تصانیف ہے تو ان کا اندراج جو ہے وہ کیٹلاگ کارڈ میں اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رول کے مطابق کیسے کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج تک اتنا ہی آج کا ٹاپک ہے، تو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔